حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے کوفہ کی جیل میں قید ایک شخص مختار سقفی کو چنا۔ مختار سقفی قید خانے سے نکلنے کے بعد ایوان اقتدار میں پہنچا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا اور کوفہ کے ہر اس گھر میں جہاں مجرم موجود تھے پورے گھر والوں سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو راہ فرار اختیار کی۔ مختار سقفی کے سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار سقفی کے پاس لایا گیا تو اس نے ابن زیاد کے سر کو اسی طرح ٹھوکریں ماری جس طرح اس ظالم بدبخت نے حضرت امام حسین کے سر اقدس کی آبرو ریزی کی۔ دوستو، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سلام ہو اس عظیم ماں پر جس نے حسین جیسا بیٹا پیدا کیا، اور سلام ہو اس بیٹے پر جس نے اپنی جان دے دی لیکن ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ یہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ کربلا کا میدان پیاس، مظلومی اور قربانی کی وہ مثال بن گیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حسین ابن علی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ فاطمہ اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں حق کی آواز بلند کر رہے تھے۔ یزید کی بیعت کا انکار کیا کیونکہ وہ ظالم تھا، فسق و فجور کا نمائندہ تھا، اور امام حسین جانتے تھے کہ اسلام کا نام باقی رکھنا ہے تو باطل کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ 3 دن سے امام حسین، ان کے بچے ان کے ساتھ پیاسے تھے، خیمے جل رہے تھے، بچے تڑپ رہے تھے، مگر حسین کا صبر، اللہ پر یقین اور استقلال پہاڑ سے بھی مضبوط تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب حسین نے اپنے تمام عزیز قربان کر دیے، علی اکبر کی لاش اٹھائے، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، عباس کے بازوؤں کے بغیر پانی کے مشکیزے کو سینے سے لگایا، اور آخر میں خود تنہا نیزوں، تیروں اور تلواروں کے سامنے آ گئے۔ راوی کہتے ہیں جب امام حسین گھوڑے سے گرے آسمان پر اندھیرا چھا گیا، زمین لرزنے لگی، فرشتے نالہ فریاد کرنے لگے، شمر ملعون نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حسین عالی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کیا اور یوں حق کا سورج ظاہری طور پر غروب ہوا، مگر اس کی روشنی قیامت تک ظلم کے خلاف چمکتی رہے گی۔ اے کربلا، تو صرف ایک میدان نہیں، تو ایک درسگاہ ہے جہاں حسین علیہ السلام نے سکھایا، سر کٹ سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر، حوصلہ اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرما، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سلام ہو اس عظیم ماں پر جس نے حسین جیسا بیٹا پیدا کیا، اور سلام ہو اس بیٹے پر جس نے اپنی جان دے دی لیکن ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ یہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ کربلا کا میدان پیاس، مظلومی اور قربانی کی وہ مثال بن گیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حسین ابن علی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ فاطمہ اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں حق کی آواز بلند کر رہے تھے۔ یزید کی بیعت کا انکار کیا کیونکہ وہ ظالم تھا، فسق و فجور کا نمائندہ تھا، اور امام حسین جانتے تھے کہ اسلام کا نام باقی رکھنا ہے تو باطل کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ 3 دن سے امام حسین، ان کے بچے ان کے ساتھ پیاسے تھے، خیمے جل رہے تھے، بچے تڑپ رہے تھے، مگر حسین کا صبر، اللہ پر یقین اور استقلال پہاڑ سے بھی مضبوط تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب حسین نے اپنے تمام عزیز قربان کر دیے، علی اکبر کی لاش اٹھائے، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، عباس کے بازوؤں کے بغیر پانی کے مشکیزے کو سینے سے لگایا، اور آخر میں خود تنہا نیزوں، تیروں اور تلواروں کے سامنے آ گئے۔ راوی کہتے ہیں جب امام حسین گھوڑے سے گرے آسمان پر اندھیرا چھا گیا، زمین لرزنے لگی، فرشتے نالہ فریاد کرنے لگے، شمر ملعون نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حسین عالی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کیا اور یوں حق کا سورج ظاہری طور پر غروب ہوا، مگر اس کی روشنی قیامت تک ظلم کے خلاف چمکتی رہے گی۔ اے کربلا، تو صرف ایک میدان نہیں، تو ایک درسگاہ ہے جہاں حسین علیہ السلام نے سکھایا، سر کٹ سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر، حوصلہ اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرما، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری خطبہ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو دیا گیا۔ یہ خطبہ نہایت دردناک، بصیرت افروز اور حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے میں اپنی قربانی کا مقصد، دشمنوں کا چہرہ اور حق کا پیغام بیان فرمایا۔
یہ خطبہ یزیدی فوج کے سامنے دیا گیا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خطبہ یہ تھا: اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، جلد بازی نہ کرو، تاکہ میں تمہیں وہ بات سمجھا دوں جو تم پر لازم ہے اور جو تمہارا حق ہے میرے اوپر۔ اگر تم میرا عذر قبول کرو گے اور میری بات کو سچ سمجھو گے اور انصاف سے کام لو گے اور تم زیادہ سعادت مند ہوگے اور تمہارے پاس میرے خلاف کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں قبول نہیں کی؟ امام نے فرمایا کہ میں یزید جیسے فاسق اور فاجر شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو دین کو مٹانے والا ہے، شراب نوشی کرتا ہے اور ظالم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس لیے خروج کیا تاکہ میری امت کو اصلاح کی طرف بلاؤں، اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اپنے والد علی کے طریقے پر چلاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے یاد دلایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، علی اور فاطمہ کے بیٹے اور قرآن کے حافظ ہیں، تاکہ وہ خاندان رسالت کی پہچان کو پہچان جائیں۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو جان لو میں موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے ظالموں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ امام حسین کے خیمے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خصوصاً ننھی سکینہ بار بار پانی مانگتی رہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمرے بنی ہاشم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار بھائی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے بچوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، بھیا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں سکینہ کے لیے پانی لا سکوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہ حضرت عباس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لے کر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جھک کر پانی لیتے ہیں، لیکن سکینہ یاد آ جاتی ہے۔ پانی کو لبوں تک لاتے ہیں، پھر واپس گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، سکینہ پیاسی ہے اور عباس پانی کیسے پیے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ بھر کر واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ دشمن ان پر چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر دشمنوں پر وار کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ ایسا تھا جیسے شیر بھیڑوں کے درمیان آ گیا ہو۔ دشمن بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تحاشا یزیدی جہنم واصل کیے۔ پھر دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے دایاں ہاتھ کاٹا، پھر بایاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازوؤں کے بغیر مشکیزہ دانتوں سے پکڑے خیموں کی طرف بڑھتے رہے۔ اچانک دشمن نے ایک نیزے سے مشکیزے کو پھاڑ دیا اور مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا۔ ایک دشمن نے پیچھے سے لوہے کا گرز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مارا۔ حضرت عباس زمین پر گر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، بھیا مجھے بچائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے پہنچے۔ امام حسین نے جب اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم، زخمی سر، خون میں لت پت چہرہ دیکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھیا مجھے خیموں میں نہ لے کر جانا، میں شرمندہ ہوں، میں سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ میں پانی نہ لا سکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عباس آج تو نے میری کمر توڑ دی، مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی نہر فرات کے کنارے دفن کیا۔ امام حسین جب خیموں میں واپس لوٹے تو ننھی سکینہ پوچھنے لگی، چچا جان کہاں ہے؟ کیا چچا جان پانی لے کر آئے؟ لیکن جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے خاموشی سے کھڑے رہے۔ سبسکرائب